مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ العظیم۔ معزز السامعین، جملہ حاضرین، رونق بزم علماء دین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مورا مل کر اپنی و ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے درباری حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی خشک و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ ایک کروڑ جی لگا کر درود پاک کی سوغات کو پیش کر لیے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کافی وقت سے ہم نعت اور منقبت اور اصلاحی گفتگو کو سماعت کر رہے تھے، اور ابھی بھی یہ محفل کا دورانی سلسلہ چل رہا ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے ناچیز حاضر ہے کیونکہ کل صبح بارات بھی آنی ہے اور مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرنی ہے، اس وجہ سے چند باتیں اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں عاشقانہ خادمانہ غلامانہ انداز سے پیش کرنے کی غرض سے عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ اس کی برکت سے ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو اور آپ کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ ابھی ہم نے قرآن پاک کی جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آج شادی خانہ آبادی کی نورانی مجلس ہے، اور اس مجلس کی مناسبت سے اس محفل کا اہتمام ہے، جس میں آپ نے بڑی ہی اصلاحی گفتگو سماعت کی۔ شادی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون کون سے طریقے اپنانے چاہیے، ان سب چیزوں کا جواب ہمارا مذہب اسلام ہمیں دیتا نظر آتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر انسان کے وفات تک، بلکہ بعد موت ہم سب کو اپنے مرحومین کے ساتھ کیا کیا سلوک کرنا ہے، ان سب کی تعلیم بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین مذہب اسلام ہم سب کو دیتا نظر آتا ہے۔ نبی دو جہاں کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں، اگرچہ تعداد یہاں کم دکھ رہی ہے، کیلو کی اس سرزمین پر بارہا آنے کا اتفاق ہوا، اور پہلے بھی جوش اور جذبات اور کثیر تعداد میں لوگ نبی کی میلاد میں شرکت کرتے تھے، اور آج بھی کافی لوگ یہاں موجود تھے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مہمان دور دراز سے تشریف لائے
اور کچھ لوگ بستر پہ استراحت میں لگے ہیں، اور کچھ لوگ صبح مہمان کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے طور پر کچھ عاشقان مصطفیٰ نبی کی میلاد میں یہاں بیٹھے ہیں۔ جو جس کے حصے میں ہے وہ چیز اس کو ہاتھ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک ہاتھ آتا رہے گا۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ اور ناطہ جس نبی دو جہاں کی ذات ذی عظمت سے ہے، ان کی بارگاہ کرم کے تعلق سے عاشق نے کہا ہے کہ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دلو جا، باطن میں معراج دلو جا۔ ظاہر میں تسکین دلو جا، باطن میں معراج دلو جا۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ جس حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور ہمارا وطن گزر رہا ہے، بلکہ پوری دنیا جس دور سے گزر رہی ہے، اس دور کے موقع پر اور اس چھوٹی سی بستی میں نبی پاک کی میلاد کی محفل کا اہتمام کرنا اور اتنے لوگوں کا جمع ہونا، یہ بھی بہت کمال کی بات ہے۔ حالات کے اس حساب سے بہت ہی کامیابیوں سے دوچار یہ مجلس ہے، اور اس کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہو رہی ہیں۔ حضرات، جس ذات ذی عظمت کی بات ہو رہی ہے، اس نبی بطحا کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر کیا دستور تھا، اور دنیا کے اندر آنے والی بچیوں کے ساتھ ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ انیس بے کساں کی آمد کے بعد میں لڑکیوں کی زندگی کس طرح چمکتی نظر آئی، اور کس طرح مدینے والے مصطفیٰ نے اس سوئی بھی قوم کو جلایا اور ادنا انسانوں کو اعلیٰ شعور دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے۔ بے وقار کو قرار کی دولت دی ہے مصطفیٰ جان رحمت نے۔ بے شعوروں کو شعور کی اس انمول دولت سے مالا مال فرمایا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے۔ جس راستے پر چلنے کے بعد میں ایک انسان کو سچے راستے کی تلاش ملتی ہے، جس راہ پر چلنے کے بعد میں ایک انسان کو جنت کے راستے پر چلنے کا شعور ملتا ہے، جس راستے پر آنے کے بعد میں انسان کو خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ نبی دو جہاں کی آمد سے پہلے لڑکیوں کی کیا حیثیت تھی، عورت کا کیا معاملہ تھا، عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی، مگر مصطفیٰ جان رحمت جب آتے ہیں تو کیسی خوشگوار ہوائیں چلتی ہے۔ ان ہواؤں کو سننے سے پہلے مکہ المکرمہ کے اس دستور کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آقائے کائنات آئے نہیں ہے، یہی عورت ہے۔ اس عورت کو ذلت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، یہی عورت ایک کھلونے کی شکل میں استعمال کی جا رہی ہے، یہی عورت ہے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ اس کی زندگی منسلک ہو چکی ہے اور اس کا شوہر دنیا سے جا چکا ہے، تو شوہر کے مرنے کے بعد میں اس عورت کو آقائے دو جہاں کی آمد سے پہلے اس کو ایک تنگ و تاریک کوٹری کے اندر قید کر دیا جاتا تھا۔ عدت گزارنے کا لمحہ بڑا درد و کرب کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اس عورت کو ایک ہی کپڑا پہننے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اس عورت کی عدت کی مدت جب پوری ہوتی تھی تو ننگے اونٹ کی پیٹھ پر بٹھا دیا جاتا تھا، اور اس کے دامن کے اندر اونٹ کی لید رکھی جاتی تھی، اور وہ لوگوں کی جانب پھینکتی ہوئی جایا کرتی تھی۔ لوگ یہ سمجھ جاتے تھے آج اس عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا عورت کے بال کو اتار دیے جاتے تھے، چہرے پر کالا کوٹ دیا جاتا تھا، بازاروں میں گھمایا جاتا تھا، تو لوگ یہ سمجھتے تھے آج اس کی عدت کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ اور جب کبھی کسی انسان کے گھر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی
शौहर अपनी बीवी से कह देता था, ए बेगम अगर तेरे शिकम से लड़का पैदा हो तो उसको सीने से लगा लेना, अगर लड़की पैदा होती है तो उसके गले को दबा देना, क्योंकि लड़की जब पैदा होगी तो मुझे किसी का ससुर बनना पड़ेगा, लड़की जब पैदा होगी तो मेरे बेटे को किसी का साला बनना पड़ेगा, लड़की जब पैदा होगी तो उसका कोई मामू होगा, लड़की जब पैदा होगी तो उसके साथ बहुत सारे मामलात होंगे। यही वो औरत है जिसके जिंदगी के दर्द कर्ब की दास्तान ऐसी चल रही है। औरत बेवा हो चुकी है, लोग मक्के की गलियों में चलते थे, अगर बेवा औरत के चेहरे को देख लेते थे तो चेहरे को घुमा लिया करते थे और कहते थे आज का दिन कैसा दर्द कर्ब के साथ गुजरेगा, क्योंकि आज मैंने मनहूस औरत का चेहरा देख लिया है। हाल ये होता था, इस औरत को सताया जा रहा है। बाप के मरने के बाद में जिस तरह बाप के सारे माल का मालिक बेटा होता था, ऐसे ही अपने बाप की बीवी का मालिक भी बेटा हो जाता था। कभी कभार होता ये था, मक्के के बाजार की मंडियों में अपनी माँ को बेच दिया करता था, और वही बाप जो मर गया है अपने बेटे के वर्षे में अपनी बीवी को दे गया है, वही बेटा कभी ऐसे हालात में अपनी माँ को ऐसे ही रखा करता था जिस तरह की एक शौहर अपने बीवी को रखा कर रहा है। कैसी दर्द की हवाएं चल रही है, मगर हाल क्या होता है, यही लड़की जिसकी कोई कदर कीमत नहीं है। आज कुछ औरतें और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मॉडर्न फैशन के माहौल में आकर के ये समझती है मजहब इस्लाम ने औरतों की कोई कदर नहीं की है, उनको उठाया नहीं है, उनको सहारा नहीं दिया है। लेकिन हमारी कौम की बेटियों को दर्स इबरत लेना है। पहले के दस्तूर और हालात को देखो, एक ऐसा इंसान है जिसकी औरत हमल से है, और जब वह औरत हमल से होती है वो जाने वाला इंसान अपनी बेगम से बोलता है, ए मेरी बेगम देख तू शिकम में तेरे बच्चा है, अगर लड़का पैदा हो जाए तो रखना, अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसके गले को तू दबो देना। कह करके घर से बाहर जाता है, तिजारत के काम में लग जाया करता है। कुछ ही दिन होते हैं उसके घर के अंदर एक लड़की पैदा हो जाती है। माँ की ममता ने इगराई ली और कहा अगर मैं बच्ची के गले को दबो देती हो तो मुझसे ज्यादा जुल्म ज्यादती करने वाली कोई औरत नहीं होगी कि एक औरत को मार रही है। ये सोच करके उसने अपनी बेटी को पड़ोस के घर में रखा और कहा ए पड़ोसन मेरी बेटी की तू परवरिश करना, इसकी उजरत में हर महीने तुझे इतना पैसा हम देते ही रहेंगे। चुनांचे लम्हा गुजरता रहा और ऐसे लम्हात में वो औरत अपनी उस बेटी को पड़ोस के घर से कभी कभार खिलाने के लिए लेकर के आया करती थी। अब हाल क्या होता है, एक दिन आंगन के अंदर अपनी बेटी को खिला ही रही है, उसने जो उसके शौहर ने कहा कितनी प्यारी बेटी है जिसके चेहरे के रुखसार चमक रहे हैं, ये बड़ी ज़हीन और फतीन बड़ी कमाल वाली बेटी होगी। ऐसे हाल को सुन करके माँ ने कहा ए मेरे शौहरे नामदार, अगर ये बेटी काश मेरी होती तो आपको कितना अच्छा लगता। हाँ 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 अच्छा बहुत लगता, क्योंकि ये बेटी बहुत कमाल वाली दिख रही है। ऐसे माहौल में उस औरत ने छुपाया नहीं, अपने शौहर को सारी बात बता दी और कहा ए मेरे शौहरे नामदार, मैंने इस बेटी को पड़ोस के घर उजरत के तौर पर छोड़ रखा था ताकि इस बेटी की परवरिश हो जाए, और इस खौफ से मैंने अपने घर में इसको रहने की जगह नहीं दी है कि कहीं आप उसको मार ना दो, मगर आपकी मोहब्बत इसकी जानिब बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये कोई और नहीं है, ये मेरी बेटी है जो मेरे पेट से पैदा हुई है। उसने कहा ठीक है। अब वो लड़की घर के अंदर रह रही है, उसका चलना फिरना होता है, उठना बैठना होता है, बच्ची बोलने लगती है और बचपन के जिंदगी के लम्हात को तय करती हुई जा रही है। मगर उसके बाप के दिल के अंदर एक ख्याल था अगर ये लड़की रहेगी तो मुझे किसी का ससुर बनना पड़ेगा, ये लड़की रहेगी तो मेरे बेटे को किसी का साला बनना पड़ेगा। इसी ख्यालात की दुनिया में लड़की जब और बढ़ जाती है और जिंदगी उसकी जवानी के करीब होने के करीब होती है, मैदान में बेटी को लेकर के जाता है और ले जाने के बाद में एक गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोदते जा रहा है। ऐसे हाल में बेटी ने अपने बाप को देखा कि मेरा बाप बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ गड्ढे को खोदता जा रहा है, तो बरदस्ता वो बाप से बोलती है ए मेरे
اللہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے چھوڑ میرے ہاتھ میں مجھ کو چھوڑ دو، جو کام میں کر رہا ہوں مجھ کو کرنے دو۔ چنانچہ گڈھا کھودتا جا رہا ہے، جب گڈھا بالکل تیار ہو گیا اس نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور گڈھے میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ بیٹی سمجھتی ہے شاید میرا باپ مجھ سے دل لگی کر رہا ہے، زمین کے اندر مٹی کو ڈالتے ہوئے جا رہا ہے اور اپنے پیروں سے اس کے پیر کو دباتے ہوئے جا رہا ہے۔ اب وہ بیٹی کبھی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی زمین کے گڈھے کو دیکھتی ہے، وہ مٹی ڈالتے ڈالتے سینے کے قریب لایا۔ بیٹی نے کہا باپ جان کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بولتا نہیں ہے۔ بیٹی بولتی ہے اے ابا حضور اگر آپ کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے تو مجھ کو یہاں سے گڈھے سے نکال دو، پوری زندگی میں کبھی کھانے کا مطالبہ نہیں کرو گی۔ اگر آپ کے پاس کہیں پینے کا کوئی پانی مہیا نہیں ہے تو پوری زندگی میں پانی طلب نہیں کروں گی۔ آپ کے پاس اگر پہننے کے کپڑے نہیں ہے تو میں کسی اور سے مانگ کر کے اپنے جسم کو چھڑا لوں گی، مگر اے ابا حضور مجھ کو مارو نہیں۔ مگر وہ سنگ دل باپ ہے جو بیٹی کے دبوستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو گڈھے کے اندر مٹی ڈالتے ڈالتے سینے کے قریب جب وہ مٹی پہنچ جاتی ہے اور سینے کو قریب پہنچنے کے مارے اس کے مٹی کے حال کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گلے تک مٹی آ چکی ہے اور لڑکی کبھی آسمان کی جانب دیکھتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، آواز دیتی ہے اے زمین کے نظام کو چلانے والے، اے ہوا کو چلانے والے، علی کی بارش کرنے والے، اے ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے خالق، آخر تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے، یہ ظلم کی ہوا کب تک چلی گی؟ یہ بچیوں کو کب تک دبوچا جائے گا؟ لڑکیوں کو کب تک مارا جاتا رہے گا؟ لڑکیوں کو کب تک ستایا جاتا رہے گا؟ ظالم کا ہاتھ کب رکے گا؟ تو قدرت کی طرف سے آواز آتی ہے اے میری بندیوں اب فکر مت کرو، اب زمین پر رحمت کی گھٹا چھانے والی ہے، اب زمین پر رحمت کی برسات ہونے والی ہے، اب زمین پر میرا حبیب آنے والا ہے، اب زمین پر اللہ کا پیارا نبی آنے والا ہے، جو نبی آخر الزمان بن کر کے آنے والا ہے، جو آئے گا تو گرتوں کو سہارا دے گا، جو آئے گا تو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، جو آئے گا تو ننگوں کو کپڑا پہنائے گا، جو آئے گا تو زندہ ہونے والی بچیوں کو مرنے سے روکے گا، جو آئے گا تو عورتوں کو مقام دے گا، جو آئے گا تو بہنوں کو سینے سے لگائے گا، جو آئے گا تو عورتوں کی شان کو بتائے گا۔ چنانچہ حال یہ ہوتا ہے کہ 20 اپریل 572 میں ایک نورانی چراغ اللہ کا نور بڑھ کر کے چمکتا ہے، جس کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، جسے کعبے کے بدر الدجا کہتے ہیں، جسے طیبہ کے شمس الضحیٰ کہتے ہیں۔ وہ آ گئے تو ایسی انداز سے آئے کہ زمین کے خطے سے آواز آنے لگی اے دنیا کی بچیاں، اے لڑکیاں خوشیاں مناؤ، اب زمین پر کوئی عام نہیں آیا ہے بلکہ اب زمین پر رسولوں کا امام آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ، معجزۂ مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ لڑکیوں کی کوئی قدر نہیں تھی، آمنہ کے لال آئے تو آپ نے لڑکیوں کو مرنے سے بچایا، آپ نے بیواؤں کی عظمت دکھائی، آپ نے عورتوں کے مقام کو بتایا۔ یہی لڑکیاں جن کو مارا جا رہا تھا، نبی دو جہاں کا فرمان ہوتا ہے اے میرے چاہنے والوں لڑکیوں کو مارو نہیں، یہ لڑکیاں زحمت نہیں بلکہ یہ لڑکیاں تو اللہ کی رحمت ہیں۔ نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، اگر کسی کے گھر 3 بیٹی پیدا ہو جائے کیا بات، اور وہ شخص 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، تعلیم کا اہتمام کرے، شادی کر دے تو جنتی ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں، نبی کے صحابی عرض کرتے آقا اگر کسی کے گھر 2 ہی بیٹی ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں 2 کی پرورش کرے، تعلیم کا اہتمام کرے، شادی کر دے وہ بھی جنتی ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے عرض کرتے آقا اگر کسی کے گھر 1 ہی لڑکی ہو تو انسان کیا کرے؟ تو مصطفیٰ بیان فرماتے 1 کی پرورش کرے، تعلیم کا اہتمام کرے، شادی کر دے وہ بھی جنتی ہے۔
ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہو گئے، رونے لگے، آقا میں تو بوڑھا ہوں، میرے گھر کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ تو مدینے والے مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، آمنہ کے لال ارشاد فرماتے میرے پیارے صحابی رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کے گھر لڑکی نہیں ہے تو وہ شخص اس گھر سے محبت کرے جس گھر میں لڑکی رہتی ہے تو وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آقا میں تو لڑکی والا نہیں ہوں، مگر لڑکی جس کی ہے میں اس کا بھائی ہوں۔ تو آقا ارشاد فرماتے وہ بھائی جو اپنے بہن کی شادی میں مدد کرے وہ بھی جنتی ہے، وہ ماموں جو بھانجے کی شادی میں مدد کرے جنتی ہے، وہ رشتہ دار جو رشتہ دار کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ آپ سوچئے یہی لڑکی تھی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اگر آمنہ کے لال نے ان لڑکیوں کی عظمت کیسی بتائی ہے، ان عورتوں کے مقام کو کس طرح دکھایا ہے، ان عورتوں کی زندگی کو کس طرح نکھارا ہے۔ مکے کی سرزمین ہے، بیواؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مگر 25 سالہ حیات ظاہری آمنہ کے لال کی ہے۔ 40 سالہ بیوہ کو آپ نے سینے سے لگا کر مکہ المکرمہ عرب جیسے دیش کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے آمنہ کے لال نے، اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیا ہے ان بیواؤں کو ذلت کی نظر سے مت دیکھو، محبت کی نظر سے دیکھو، کیونکہ آمنہ کے لال نے بیوہ کو سینے سے لگایا ہے تو ساری بیواؤں عورتوں کی نصیبے کے اندر نور ہی نور آ گیا۔ ایسا آمنہ کے لال نے چمکایا جس کی کہیں کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ لڑکی ہر ماحول میں افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ لڑکی اگر لڑکی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ، یہ لڑکی اگر بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت کا ذریعہ، اور یہی لڑکی اگر بچے پیدا کر دے تو اولاد کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ ان عورتوں کی قدر و قیمت کون کیا سمجھے؟ یہی عورت ہے جس عورت کے شکم سے نبی دین کی آمد ہوئی ہے، یہی عورت ہے جس عورت کے شکم سے مرسلین کی آمد ہوئی ہے، یہی عورت ہے جس عورت کے شکم سے ابو بکر جیسے صدیق تشریف لائے ہیں، یہ عورت ہے جس عورت کے شکم سے عمر فاروق جیسے عادل تشریف لائے ہیں، یہ عورت ہے جس عورت کے شکم سے حضرت عثمان ذوالنورین جیسے صفی اعظم کی آمد ہوئی ہے، یہ عورت ہے جس عورت کے شکم سے علی شیر خدا فاتح زمن خیبر شکن کی آمد پر بہار ہوئی ہے، یہ عورت ہے جس عورت کے شکم سے حسن و حسین تشریف لائے ہیں، یہی عورت ہے جس عورت کے شکم سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی آمد ہوئی ہے، یہی عورت ہے جس عورت کے شکم سے عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول خواجہ خواجہ بادشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز کی آمد پر بہار ہوئی ہے، یہ عورت ہے جس عورت کے شکم سے شاہ برکت اللہ جیسے اللہ کے ولی آئے ہیں، یہ عورت ہے جس عورت کے شکم سے حضرت سید سالار مسعود غازی جیسے اللہ کے ولی آئے ہیں، یہ عورت ہے جس عورت کے شکم سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سلطان التارکین جیسے اللہ کے محبوب ولی آئے ہیں، یہ عورت ہے جس عورت کے شکم سے شاہ عالم قطب عالم جیسے اللہ کے ولی آئے ہیں، یہ عورت ہے جس عورت کے شکم سے حضرت میرا کاتار جیسی ہستی جن کے شکم محترم سے تشریف لائی ہے، یہی عورت ہے جس عورت کے شکم سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جیسے اللہ کے محبوب بندے آئے ہیں، یہی عورت ہے جس عورت نے کبھی مفتی اعظم کو جنم دیا ہے، یہی عورت ہے جس عورت نے کبھی اشفاق العلماء کو جنم دیا ہے، یہی عورت ہے جس عورت نے کبھی حافظ ملت برہان ملت کو جنم دیا ہے، یہ عورت ہے جس عورت نے کبھی صدر الشریعہ صدر الافاضل کو جنم دیا ہے، یہی عورت ہے جس عورت نے کبھی تاج الشریعہ کو جنم دیا ہے، یہی عورت ہے جس عورت نے کبھی قائد ملت کو جنم دیا ہے، یہی عورت ہے جس عورت نے ہم کو بھی جنم دیا اور آپ کو بھی جنم دیا ہے، یہی عورت ہے جس عورت نے نمازی کو بھی پیدا کیا ہے اور وقت کے چمکتے غازی کو بھی پیدا کیا ہے، یہی عورت ہے جس عورت نے ایک سے ایک باکمال نوجوانوں کو پیدا کیا
ہے, یہی عورت ہے جس نے عالم کو جنم دیا ہے, یہی عورت ہے جس نے محدث کو جنم دیا ہے, یہی عورت ہے جس نے مفسر کو جنم دیا ہے, یہی عورت ہے جس عورت کی شان بہت بلند و بالا ہے. تو اے نوجوانوں, اس عورت کی بے قدری مت کرو. یہ عورت اگر گھر کے اندر ہے تو تمہاری تاج محل ہے, یہ عورت اگر تمہارے مکان کے اندر ہے تمہارے مکان کی شان ہے آ رہی ہے. یہی عورت ہے اگر سر کو سستے میں جھکا دے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیزہ بن کر کے نظر آتی ہے. یہی عورت ہے اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعا دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے. مگر اے قوم کی بیٹیاں, یہ آج کی عورتوں کا معاملہ میں نہیں پیش کر رہا ہو, یہ کل کی عورتیں ہیں. لیکن آج کی کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے رنگ کو دیکھنے کے بعد میں افسوس ہوتا ہے, چال کو دیکھنے کے بعد میں افسوس ہوتا ہے, ڈھال کو دیکھنے کے بعد میں افسوس ہوتا ہے. لکھنؤ کی لڑکی کی داستان کو جب پڑھا جاتا ہے تو سینے سے آنکھ نکلتی ہے. کیسی وہ لڑکی ہے جو غیر کے ہاتھ چل جاتی ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. کیسی وہ لڑکی ہے جو مرتدہ ہو جاتی ہے اور اپنے ایمان کو ضائع کر لیا کرتی ہے. لیکن اے قوم کی بیٹیوں, اپنے ایمان کا تحفظ کرو, اپنے عقیدے کا تحفظ کرو. جو قرآن مصطفیٰ لے کر کے آئے ہیں اس کی عظمت کو بچانے کے لیے غیروں کی ہم جاؤ تو نبی کے غلام کے ہاں جاؤ اور بتا دو کہ ہم آئے ہیں دنیا میں طبیعت کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم آئے ہیں دنیا میں تو نبی کی شریعت کے لیے آئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, اصلاح معاشرہ, شادی خانہ آبادی زندہ باد. حضرات, جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر پہلی جس بات کی ضرورت ہے وہ رشتہ طے کرنے سے پہلے لڑکی کے لیے لڑکے کا تلاشنا اور لڑکا کے لیے لڑکی کا تلاشنا بے حد ضروری ہوتا ہے. اب کسی دنیا دار سے نہیں, قرآن سے پوچھتے, قرآن کو بتا لڑکا اور لڑکی کو کیسا ہم تلاشیں. تو قرآن میں آیا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں. اور لباس کی تشبیہ قرآن میں کیوں دی گئی؟ لباس کہہ کر کے قرآن میں خطاب کیوں آیا؟ آج ہم مارکیٹ میں جائیں کپڑے کی دکان پر تو کپڑا لینے سے پہلے کپڑے کے رنگ کو دیکھتے ہیں, اس کے حال کو دیکھتے ہیں, اس کے روپ کو دیکھتے ہیں, کپڑے کو کھول کر کے دیکھتے ہیں. اگر کپڑے کے اندر کہیں کٹ ہے, کہیں داغ ہے, کہیں سوراخ ہے, کہیں دھبے لگے ہوئے ہیں, کہیں مسٹک نظر آ رہی, کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے تو ہم کپڑے کو لیتے نہیں ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. یہ کپڑا جو 2-4 مہینے تک ہمارے جسم کی حفاظت کرے, جسم کی شان کو بڑھائے, 4-6 مہینے کے بعد میں خود پھٹ جائے, بیکار ہو جائے, ہم اس کو جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں. اور ایک صاحب کے ساتھ کپڑا لینے کا اتفاق مجھے ہوا, گیا دکان پر تو 10 دکانوں پر جانے کے بعد میں انہوں نے دیکھا کبھی جسم کے اوپر لگا کر آئینے کے اندر دیکھ رہے کہ میرے جسم کے اوپر یہ کپڑا جمے گا یا نہیں جمے گا. کبھی ادھر لگاتے ہیں, کبھی ادھر لگاتے ہیں, چلنے میں کیسی لچک ہوگی, کیسا ماحول ہوگا. یعنی 200-400 روپے میٹر کا کپڑا جو 1 سال کے اندر ختم ہو جائے, برباد ہو جائے, اس کو اتنا چھانا, اتنا جانا, اتنا پہچانا کہ راستے میں چلیں گے تو دنیا کے لوگ دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہ یہ لاوالی قسم کا انسان ہے, اس کے چلنے میں ایسے حال نظر آ رہے ہیں. اس وجہ سے کپڑے کو بہت اچھی طرح سے جانا, پھر کپڑے کو لیا. قرآن نے رشتہ طے کرنے سے پہلے دونوں کو لباس کی مثال دے کر کے قرآن نے بتا دیا, اے لڑکی کے لیے لڑکا تلاشنے والوں اور اے لڑکا کے لیے لڑکی کو تلاشنے والوں, جس طرح کپڑے کو چھان بین کیا کرتے ہو پھر کپڑا خریدتے ہو, ایسا ہی رشتہ کرنے سے پہلے تم بھی اس کی خوب چھان بین کر لو. کہیں لڑکی کے اندر کوئی داغ تو نہیں, کہیں لڑکی کے اندر کہیں کٹ تو نہیں, کہیں لڑکی کے اندر کہیں کوئی عیب تو نہیں,
اور لڑکی کے اندر جہاں دیکھنا ہے صحیح لڑکے کے اندر بھی دیکھ لو، لڑکی کے اندر لڑکے کے اندر کوئی عیب تو نہیں، کوئی کٹ تو نہیں، کوئی خرابی تو نہیں، کوئی نقص تو نہیں، چھان بین کرو۔ 2-4 مہینے والا کپڑا جس کو لینے سے پہلے آپ بار بار دیکھتے ہیں، چھانتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور وہ لباس جو پوری زندگی تک آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی بیٹی کے ساتھ رہے گا، آپ کے بیٹے کے ساتھ رہے گا، اس کے لیے کتنا چھاننا ہے، کتنا جاننا ہے، کتنا پہچاننا ہے، یہ ہمیں خود غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب لڑکی کے اندر یا لڑکے کے اندر کون سا عیب نہ ہو، یہ ہم سے نہیں، آمنہ کے لال سے پوچھو۔ آمنہ کے لال دونوں آمن کے سرکار بیان فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، جب لڑکی کے لیے لڑکا دیکھو تو 4 چیزیں دیکھ لیا کرو، جمال دیکھو، کمال دیکھو، مال دیکھو، خوبصورتی دیکھو، اچھے اخلاق کو دیکھو، اور اس کے ساتھ دینداری دیکھو۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت بیان فرماتے لیکن ان ساری چیزوں میں تم دینداری کو دیکھو، دینداری جس کے اندر زیادہ ہوگی وہ تمہاری بیٹی کے لیے سب سے مناسب اور اچھا ہوگا۔ ایسے ہی لڑکی کے لیے کہا گیا ہے کہ جب لڑکی کو اپنے گھر میں لانے کا ارادہ کرو، اپنے بیٹے کی بیوی بنانے کا ارادہ کرو، تو اس کے نسب کو دیکھو، اس کے حسب کو دیکھو، اس کے جمال کو دیکھو، اس کو کمال کو دیکھو، اس کی دینداری کو دیکھو۔ لیکن آقا بیان فرماتے ہیں کہ جس لڑکی کے اندر زیادہ دینداری نظر آ رہی ہو، اسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لو، تمہارا گھر چمکتا ہوا تاج محل دکھائی دیتا نظر آ جائے گا۔ لڑکیاں جب اچھی سمجھدار دیندار ہو اور لڑکے جب اچھے سمجھدار دیندار ہو تو وہ رشتہ بہت ہی کامیاب و کامرا ہوتا ہے۔ لڑکے کے اندر دینداری کیا دیکھی جائے؟ لڑکے کے اندر یہ دیکھا جائے کہ لڑکا کہیں نشے باز تو نہیں، جواری تو نہیں، شرابی تو نہیں، عیاش تو نہیں، زنا کے بازار کو گرم کرتا تو نہیں، خرافاتوں میں لگتا تو نہیں۔ لڑکے کے اندر یہ دیکھو کہیں یہ بے ایمان تو نہیں، بے عقیدہ تو نہیں، صلح کلی تو نہیں، وہابی دیوبندی تو نہیں، گستاخ رسول گستاخ اولیاء تو نہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھو، ایسے ہی لڑکی کے لیے بھی دیکھو، چھان بین کرو، اور وہ لڑکی کے اندر سارے کمال اور لڑکے کے اندر سارے کمال آ جائیں تو اس لڑکے کے رشتے کو طے کر دو، کیونکہ دونوں کے ملنے سے اللہ تم کو تمہارے نسل کے چلنے کا ایک سلسلہ شروع فرمانے والا ہے۔ اسی دنیا کے اندر 2 ذاتیں ایسی ملی ہیں جن کے ملنے کے بعد میں شریعت بھی بچی ہے، ایمان بھی بچا ہے۔ وہ 2 ذاتیں کون ہیں؟ ایک علی کی ذات ہے، ایک سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ علی شیر خدا کا خون آگے بڑھا، سیدہ فاطمہ کا دودھ آگے بڑھا، نبی دولہا کا نور آگے بڑھا، اور تاریخ کے اندر حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، یزید کے ظلم و ستم کی ہوائیں چل رہی تھی، 22,000 تلوار میدان کرب و بلا میں نکل کر کے اسلام اور شان اسلام کو مٹانا چاہتی تھی، مگر میرے آقا حسین نے سب کچھ قربان کر کے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا ہم کوئی معمولی نہیں ہے، ہم علی کے خون ہیں، ہم نبی کے نور ہیں، ہم فاطمہ کے دودھ ہیں۔ تو آپ نے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا حسین گردن کاٹا سکتا ہے، شریعت کو مٹنے نہیں دے گا، اور دنیا نے دیکھا حسین نے اپنے آپ کو کٹا دیا، نبی کے دین کو بچا دیا، اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیا اے دنیا کے لوگوں، ہم دنیا میں آئے ہیں تو طبیعت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں تو مولا کی شریعت کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ جب سچا خون آگے بڑھتا ہے، سچا نسخہ آگے بڑھتا ہے، دونوں کا سنگم ایک ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاریخ انسانیت کے اندر
غریب نواز کی شکل میں کسی کو بھیجتا ہے، عبد القادر غوث اعظم کی شکل میں کسی کو بھیجتا ہے، تو رشتے کا انتخاب کرو تو بہت سچے انداز سے کرو۔ ایک بڑے اللہ کے محبوب گزرے بندے گزرے ہیں، ولی کامل ہے، اللہ نے ان کو عبادت کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک مسجد کے اندر رہا کرتے تھے، اور جب مسجد میں وہ رہتے تھے تو مسجد کے حال و قال کو دیکھ کر کے اور ان کے ماحولات کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہتے تھے یہ تو ایسے ہے کہ ان کا تعلق بالکل مسجد ہی سے لگا ہوا ہے۔ گھر جاتے ہیں، بیگم نے کہا میرے شوہر نامدار آپ صبح و شام مسجد کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں، گھر میں جوان بیٹی ہے، رشتے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کم سے کم بیٹی کے لیے رشتہ تو تلاش لو۔ انہوں نے کہا تلاش جاری ہے۔ کچھ دن اور گزرے، بیگم نے کہا میرے شوہر آپ نے بیٹی کے لیے رشتہ دیکھا؟ جا کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے، نماز پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، گھر چلے آتے۔ بیگم سے کہا ہاں تلاش جاری ہے۔ پھر کچھ دن اور گزرے تو کچھ دنوں کے بعد میں بیگم نے کہا میرے شوہر آپ نے جوان بچی کے لیے کوئی رشتہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کہا تلاش جاری ہے۔ گفتگو ہوتی رہی، ایک دن گھر کے اندر آتے ہیں، مسکرا کر کے کہتے ہیں اے میری بیگم آج میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش لیا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ہم نے کچھ نہیں دیکھا، بس ہم نے اس کا وضو دیکھا۔ کہا وضو دیکھا؟ کہا ہاں۔ بیگم نے کہا آپ نے اس کے خاندان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے اس کے مکان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے اس کے کاروبار کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے اس کے حال کے زندگی کے لمحات کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے اس کا وضو دیکھا۔ اس کا وضو نبی دو جہاں کے وضو کے سنت کے مطابق نظر آیا، تو میں نے مسجد کے اندر اپنی بیٹی کا رشتہ اس نوجوان سے طے کر دیا ہے۔ اور میرے دل نے کہا جس نوجوان کا وضو درست ہوگا اس کا خاندان درست ہوگا، جس نوجوان کا وضو درست ہوگا اس کا کاروبار درست ہوگا، جس نوجوان کا وضو درست ہوگا اس کے مال کے اندر ترقی ہوگی، جس نوجوان کا وضو درست ہوگا اس کے گھر کے حال بھی درست ہوں گے۔ یہ نسخہ زندگی انہوں نے دے دیا ہے کہ نوجوانوں کے وضو کو دیکھ لو، یعنی دین کو دیکھ لو۔ دین اگر درست ہے تو سمجھ لو کہ دنیا کے اندر بھی اللہ ترقی دے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ کامیابی دے گا۔ بعد میں معلوم جب کیا گیا تو پتا یہ چلا واقعی وہ نوجوان اس علاقے کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ شریف تھا، سب سے زیادہ امیر تھا، سب سے زیادہ رئیس تھا، سب سے بہتر مکان والا تھا، سب سے زیادہ حسن و جمال والا تھا۔ تو بزرگوں نے بتا دیا ہے اپنے بیٹیوں کے لیے رشتہ دیکھو تو دین کے روپ میں دیکھو، دین کے روپ میں اگر رشتہ دیکھو گے تو رشتہ یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہ رشتہ وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ اپنی بیٹیوں کو تیار کر کے جب ودا کرو تو ودا کرنے سے پہلے بیٹی کو اتنا کم سے کم بتا دو کہ وہ بیٹی جب اپنے ساس کے سامنے جائے تو وہ ساس کو غیر عورت نہ سمجھے بلکہ اس ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھے، نند کو اپنی بہن کی طرح سمجھے، گھر کی عورتوں کو عزت دے، اپنے دیور اور جیٹھ کی قدر کرے، اپنے سسر کو باپ کی طرح جانے اور کبھی اونچی آواز سے گفتگو نہ کرے، گھر کے اندر قدم کو رکھے تو اس کا گھر نور والا گھر بن جائے، اس کا گھر چاہے حضور والا گھر بن جائے۔ بچی کو ایک تعلیم دے دو کہ بچی جب گھر سے ودا ہوتی رہے تو دل میں درود شریف کو پڑھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کے نکلے۔ اور رازانہ بیان فرماتے ہیں جو لڑکی اپنے باپ کے گھر سے ودا لیتے وقت یہ 30 مرتبہ یا غفوروں کو پہلے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زندگی میں ہمیشہ خوشحالی کی دولتیں عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی جب اپنے شوہر کے گھر پہنچے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کے داہنا قدم پہلے گھر کے اندر رکھے اور دل ہی دل میں خوشحالی کی دعا مانگے، برکت کی دعا مانگے۔ اور جب اپنے شوہر کے گھر پہنچ کر کے بستر پر بیٹھے پہلے اس کے بعد میں اس کے شوہر سے جب آمنا ہو اور سامنا ہو تو ایک دوسرے سے سلام و محبت ہو اور 2 رکعت نماز شکرانہ کیا جائے
تربیت کیے جائیں اور دعا کیے جائیں. علماء بیان فرماتے ہیں اس انداز سے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی پہلی ملاقات میں اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو چھڑا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی ان کے گھر کے اندر خوشحالی کی دولت عطا فرما دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کو اپنی بیٹیوں کو سکھا کر کے بھیجنا. بنا ہو تو اچھے انداز سے جائے, اچھے حال سے جائے, اچھے کار سے جائے اور اپنے زندگی کے اندر ایک اچھا خاصا امتحان لے کر کے جائے. بہت ساری قوم کی بیٹیاں ایسی ہیں کہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو گھر کو ایسا سنبھال لیتی ہے کہ پورے محلے میں اس قوم کی بیٹی کا چرچا ہوتا ہے, علاقے میں چرچا ہوتا ہے. بیٹیوں کو بتاؤ کہ جس گھر تم جا رہی ہو وہ گھر نور کا گھر بنانا ہے, چین کا گھر بنانا ہے, سکون کا گھر بنانا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صاحب اولاد کی میراث کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. وقت بہت کافی ہوا, بات بہت ساری باقی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات ہوگی, ملاقات ہوگی اور نبی پاک صاحب اولاد کی نعت ہوگی. یہ کس سے لطیف کی نام تھا جو کچھ بیان واضح بات تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.